وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. صدر ذی وقار، معزز میزان اور سامعین، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں. اس شعر کے پس منظر میں اے طائر لاؤتی اس رزق سے محبت تھی جس رزق سے آتی ہو اور وقت میں کوتاہی میرا موضوع سخن ہے. سامعین، یقیناً اقبال نے اپنے اس شعر میں سخت کوشی جو مسلسل اور صحیح و کاوش کو ترغیب و تحریک دینے کی کوشش کی ہے. اس ضمن میں ہمارے اسلاف میں دین حکیم کی حدود میں عقل حلال کو اپنا نصب العین بنایا، جس کے نتیجے میں سینہ کسی کو چھین کر اپنی غذا کا سامان کیا، زمین سے معدنیات نکالی، دریا اور سمندروں پر حکومت کی، فضاؤں میں پرواز کر کے خلائے بسیط میں بسیرا کیا، صحرا و بیاباں اپنے تیرے نبی کیے اور قصہ ارض کو اپنے وجود سے رونق بخشی. مگر شریکان محفل بھول مت جانا خدا تعالیٰ کا فرمان کلوا واشربوا کے ساتھ ولا تسرفوا بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کے حصول کے لیے اپنی تخلیق کا مقصد اغوا کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طرف میں ایک سائل کے سوال کے جواب میں اس کی بالواسطہ مدد نہ کرتے ہوئے حصول رزق کے لیے محنت و مشقت کی عملی اہمیت بتلائی. اپنے اللہ حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچپن میں بکریاں تک چڑھائی، معاوضے پر تجارت بھی کی، لیکن اپنے فرض منصبی سے نہیں موڑا. ارباب محفل اس کی ادنا مثال آپ کو بے زبان طیور اور چوپایوں میں مل جاتی ہے. سحر قید طائران خوشنوا نسیم سحر کے ساتھ خالق کی حمد و ثنا کے بعد تلاش رزق میں اپنے گھر پر پڑھاتا ہے. چوپائے رزق کی تلاش سے پہلے احد و صمد کی بارگاہ میں جمیل نیاز کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پانی کے جاندار پانی سے سر نکال کر اللہ کے نظر کے حضور حدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. لیکن حضرت انسان رزق کے حصول میں سرگردہ ہے اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول رہا ہے. ہمیں سے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے شعر کا حصہ قلب ابھر اٹھتا ہے کہ پیکر خاکی مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر، مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر حوصلہ کشادہ پروگرام قرآن کا ایک خاص بات اور اس دن میں رزق سے مراد محض طعام ہی نہیں بلکہ یہ لفظ ہر نعمت خداوندی پر محیط ہے. سامعین سبحان آج ضرورت ہے اپنی تخلیق کے مقصد کے ارادے کی، تاکہ دنیا بھر میں جاری دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے نظر آزما ہو کر شامی مسلمان میانمار کے روہنگیا اور غزہ کے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر جائز حقوق کے ساتھ باز آباد کاری کے مراحل سے گزار سکے. اس شرط کے ساتھ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں جب تم سے قطار اندر قطار اب بھی انشاءاللہ آمین. وما ذلك على الله بعزيز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حفظ کے مصاحب نمبر 7 تشریف لائیں.